اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد جنگویر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی۔ ایک تو آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور وہاں پہ ایکٹیویٹی ہے اور مختلف قسم کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے لیکن مذاکرات کا رستہ بند ہے، وہ دروازہ بند ہے، کھڑکی بھی بند ہے۔ اس پہ ذرا تھوڑی دیر بعد گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے ذرا گفتگو کر لیں گے جو ہرمز پہ کے معاملات ہیں اور اس کی بندش تھی، اور ایران نے جب اس پہ ٹول ٹیکس لگایا تو پتہ چلا کہ امریکہ کی نظر میں وہ حرام ٹول ٹیکس تھا، تو اب انہوں نے حلال ٹول ٹیکس 20% لگانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ ٹرمپ بھائی جس طرح بات کہہ کے مکر جاتے ہیں تو اسی طرح انہوں نے یہ فیصلہ بھی واپس لے لیا۔ لیکن ایک دلچسپ بات آپ سے شیئر کرنی ہے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 120 روپے میں پیٹ بھر کے ٹکا کے روٹی بھی کھائی ہو، سالن بھی ٹکا کے کھایا ہو اور اس کے ساتھ کوک بھی پی ہو؟ اور اگر نہیں پی تو براہ کرم وہ جو ایک منسٹر ہے اس گورنمنٹ کا، اس کو ڈھونڈیے، اس سے ملیے، اس سے پوچھیے کہ یار یہ طریقہ کار کیا ہے، تاکہ عام آدمی بھی یہ جو 120 روپے میں پیٹ بھی بھرے اور کوک شوک بھی کھڑکائے اور مزے میں اے سی میں بھی بیٹھے۔ اور اگر آپ لوگ نہیں ڈھونڈتے اس کو اور کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس تک پہنچیے، اس سے ملیے اور اس سے یہ جو خفیہ راز ہے نا یہ پتہ کریں، تاکہ مجھے اور آپ کو بھی 120 روپے میں یہ والی عیاشی کرنے کا موقع مل سکے۔ اور اگر آپ اس کو نہیں ڈھونڈتے، اس منسٹر کو یا منسٹر نما جو بھی ہے وہ، تو پھر آپ اسی طرح بس گزارا ہی کرتے رہیں۔ اور خاص طور پہ ایک وہ آپ سے ایک بات بھی شیئر کرنی تھی، وہ کسی نے لکھا تھا کہ امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہے اس میں پاکستان نے بھی کودنے کا فیصلہ کیا، اور حکومت پاکستان نے اس میں بہت جو ہے نا تباہیاں مچا دینی ہیں، اور تباہیاں یہ مچانی ہے کہ پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دینا ہے یا لیوی میں اضافہ کر دینا ہے، اور یہ آپ کے اور میری ہڈیوں میں سے نکالا جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ تو ایسے ہی خالی بات ہی تھی، لیکن انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد حکومت جو ہے نا وہ کرنے کا سوچ رہی ہے، اور ایک آدھ دن میں آپ کی اور میری وہ جو معاشی منجی ہے وہ ٹھوک دیں گے، اور بڑے پتھر بھی سینے پر رکھ کے ٹھوکیں گے۔ جی اچھا جی، آپ آتے ہیں واپس جو ہے نا آپ نئے ہرمز اور پھر اس کی بندش، اور پھر یہ ہو کیا رہا ہے اور پھر وہاں پہ ہوگا کیا اور ہم کتنے متاثر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب غلام رسول بلوچ صاحب ایک سفیر ہیں۔ السلام علیکم بلوچ صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو اور آپ کے دیکھنے والوں کو، اور بریگیڈیئر غضنفر صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ اور جناب بریگیڈیئر غضنفر صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، امبیسڈر صاحب کو سلام، آپ کو سلام، بیسٹ وشز فار یو۔ اچھا جی، سید صاحب آپ کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ بلوچ صاحب، یہ ہم تو توقع لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی اچھا جی جنگ 2 دفعہ ہو گئی، حملے بھی بیچ بیچ میں ہوتے رہے، تو اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اختتام کہاں ہے؟ ممکنہ اختتام آیا مذاکرات ہی ہیں یا وہ ایک دوسرے کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جی دیکھیے، میں نے پہلے عرض کیا تھا شاید آپ کے پروگرام میں یا ویڈیو میں کہ ایک بڑا پرنسپل ہے آف پیس اینڈ وار۔ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے میری؟ جی اب آ رہی ہے پروڈیوسر صاحب نے کچھ پہنچائی ہے میرے تک آواز۔ اس میں یہ ہے کہ جب 2 فریق لڑ رہے ہوں تو جنگ تب ہوتی ہے جب ان میں سے دونوں فریق یا ایک فریق دوسرے فریق کی طاقت کے متعلق کنونس نہ ہو جائے کہ ہاں تم طاقت رکھتے ہو جو کہ یا میرے برابر ہے یا مجھے زہر کر سکتی ہے۔ اور جہاں یہ اختلاف ہوتا ہے
اور کنونس نہیں ہوتی کوئی بھی ایک سائڈ یا دونوں سائڈیں تو پھر جنگ ہوتی ہے، اور جب کنونس ہو جاتے ہیں تو وہ پھر امن کی طرف جاتے ہیں۔ اب وہ کنونس ہونے کے دو طریقے ہیں، یا تو واقعی جنگ کا میدان خود ہی بتاتا ہے کہ کون تکڑا ہے کون تکڑا نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ ریشنل تھنکنگ سے، ایویڈنس سے، نیگوسیشن سے آپ پرسو کرتے ہیں کہ بابا بس کرو، آپ کو ہم زہر کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں نے دونوں چیزیں دیکھ لی، جنگ بھی دیکھ لی اور نیگوسیشنز بھی دیکھ لی، تو اب تیسری چیز کیا رہ گئی ہے؟ دیٹ از اے کوشچن ان مائی ویو، اور وہ کوشچن اس لیے ہے کہ ایک نیا فیکٹر جو ہے وہ آ گیا ہے آپ کا ایز اے کانسیکوینس، انانٹینڈیڈ کانسیکوینس آف وار۔ وہ یہ ہے کہ کنٹرول آن دا اسٹریٹ آف ہارموز ہیز ایمرجڈ ایز دی الٹیمیٹ وار ٹرافی، اصل جڑا کہ جو اس کو پکڑ لے گا اس نے جنگ جیتی، جس نے اس کو مار دیا اس نے جنگ ہار دی۔ اور کسی حد تک اس کا جو ہے وہ لنکیج آج کل کے جو ویسٹرن اور امریکن انفیکٹ ڈومینیٹڈ ورلڈ آرڈر سے بھی بنتا ہے، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز کوئی صرف کشتیاں وہاں سے نہیں جاتی، 20% آف دا ورلڈ آئل، 30% آف دا گیس، پلس آپ کا جو چائنا ہے اس کا 20-30% یہاں سے جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھے، اور ہمارا ساؤتھ ایشیا پورا اسی سے جو ہے وہ مستفیض ہوتا ہے جب وہاں جہاز چلتے ہیں انہنڈرڈ، وداؤٹ ٹیکس، وداؤٹ جگہ ٹیکس، وداؤٹ اینی کوئرشن۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعی تھک گیا ہے وار سے 40 60 یا 90 دن کی، اور وہ اب یہ وار ٹرافی ایران کو دینے کے لیے تڑپ رہا ہے، وہ بھی ٹرمپ؟ آئی ڈاؤٹ ویری مچ۔ کیا اس کو باقی جو اور طاقتیں وہاں بیٹھی ہیں، کارپوریٹ امریکہ بیٹھا ہے، وہ ایسی جو اسٹریٹجک چوک پوائنٹ ہے وہ ایران جیسے ان کے دشمن جو اس کو وہ دشمن سمجھتے ہیں، اور ایک انپریڈکٹیبل ایک ریولوشنری ایران، ایک ایڈیالوجیکلی مسلم ایران کے حوالے کیا کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو یہ تو کمال عجوبہ ہی ہوگا، معجزہ ہی ہو سکتا ہے، لیکن ریئلٹی سے بہت دور ہے۔ تو اور اگر ایران سمجھتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بس میں نے کلیم کر لیا، لہٰذا دنیا مجھے ٹرافی دے دے گی اور آج سے میرا ڈنکا بجے گا، میرا سکہ چلے گا، اب جو ہے وہ شاہ کی بجائے ملا ہوگا، دبئی میں ہوگا، پاکستان میں ہوگا، اور کہیں اور بھی ہوگا۔ دیٹ از ناٹ پاسبل، یہ بھی ہونے کو نہیں ہے۔ تو اس لیے راستہ فقط بات چیت کا ہے، راستہ فقط درمیان امن کا ہے، جس کا ابھی بھی دروازہ پاکستان نے بند نہیں کیا۔ پلیز دخلوا فی الباب الامن والسلام۔ زبردست، یہ بہت عمدہ بات آپ نے کہی۔ بریگیڈیئر سید غضنفر علی صاحب، یہ جو پہلے تھا معاملہ کہ ایران اس لیے حملے کر رہا تھا چونکہ وہ امریکہ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا، تو پاکستان نے سعودیہ کو بھی منع کیا، باقی ملکوں کو بھی منع کیا، اور انہوں نے پاکستان کی بات مانی اور کوئی جوابی حملہ نہیں کیا۔ لیکن اب کیا موجودہ صورتحال میں بھی جب ایران حملے کر رہا ہے سعودیہ سمیت کئی خلیجی ممالک پہ، تو کیا وہ اپنا ہاتھ روک کے ہی بیٹھے رہیں گے یا کوئی جوابی کارروائی بھی ممکن ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ جگی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی چیز کو، اور خاص طور پہ اس قسم کے حالات کو پرکھنے کے لیے آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ایسی جنگ جس میں دو قوتیں یا تین قوتیں، دو قوتیں میجر آپس میں فزیکل بارڈر شیئر نہ کر رہی ہوں۔ یعنی جب فزیکل بارڈر شیئر ہوتا ہے تو فوجیں ایک دوسرے کے مخالف کھڑی ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی اسٹریٹجی ہے، کیا یہ فرنٹل اٹیک کریں گے، کیا یہ ڈائیورشنری اٹیک کریں گے، کیا یہ فلینکنگ اٹیک کریں گے۔ اس کے حساب سے آپ اپنی اسٹریٹجی کو جو تجویز کرتے ہیں، تشریح دیتے ہیں۔
یہ مختلف قسم کی وار. اس وار کا امپیکٹ جاننے کے لیے اس وار کے ڈائنامکس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. جی سیکنڈ ورلڈ وار فرسٹ ورلڈ وار فرینچ وارفیئر تھی. سیکنڈ ورلڈ وارفیئر جو وہ اسپیڈ کی وارفیئر تھی کہ آپ نے بلٹس کریک کیا, آپ نے ٹینک اور جو ہے وہ ایئر کو ملا لیا اور آپ نے ایک اسپیڈ سے جا کے کیپچر کیا. یہ وارفیئر ہے, یہ اس کو ایران نے تبدیل کر دیا اس کی نیچر کو, اور دس ہیز بیکم اے وار آف اے سیمیٹرک انڈیورنس. اور اے سیمیٹرک انڈیورنس کا مطلب یہ ہے. بریگیڈیئر صاحب ذرا سا مجھے بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے, آپ ساتھ ہی رہیے. ناظرین ابھی ایک شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ مہمانان گرامی کی زبانی جاری رہے گا. ابھی ایک شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ یہ جو امریکہ اور ایران کی جنگ ہے اور پھر خلیج کے جو حالات ہیں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, اور جناب بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب اس پہ گفتگو کر رہے تھے تو ہمیں وقفہ لینا پڑا. جی بریگیڈیئر صاحب محترم. کیا تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایران نے اس وار کا جو ہے نا وہ پیٹرن, اس کی اسٹریٹجی تبدیل کر کے رکھ دی ہے. اب اس کے بدلے میں آپ نے دیکھا کہ جب اسرائیل کے اندر تباہی ہوئی اور ایون امریکہ کے اڈوں کے اوپر ان کا اثر آیا تو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جو کلین بریک پاز ہوتا ہے نا وہ لے لیا کہ جی چلو اس میں ہم اپنی انرجی کو ریکوپ کریں, اپنی چیزوں کو ریکوپ کریں. اور اس کے بعد ٹرمپ, کیونکہ دنیا پوری نے یہ آوازیں اٹھائیں کہ جی امریکہ کو تو اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہو گئی ہے اور ایران جو ہے وہ اسٹریٹجک تصویراتی طور پہ فتح حاصل کر, تو وہ ٹرمپ کے دماغ میں سنک نہیں کر رہی, بیکاز ہی از بیسیکلی سائیکوپیتھ ہے, کرمنل ہے, ایپسٹین فائل کا مجرم ہے, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ وار ختم ہوگی اور اگر کوئی وہ رہ گیا تو اس کے خلاف ہیئرنگ بھی شروع ہو جائے گی کہ بہت سارے ایپسٹین فائل کے ایسے کریکٹر ہیں انکلوڈنگ پریزیڈنٹ اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس جن کو کانگریشنل ہیئرنگ جن کی اس کے اوپر ہو چکی ہے. اب وہ جب گیا اپنا نیٹو کی اجلاس میں, وہاں جا کے اس نے کہہ دیا کہ جی میں تو اس معاہدے کو ختم کر رہا ہوں, اور اس کا امپیکٹ آپ نے دیکھا کہ فوراً ہی ایران کے اوپر بمباری شروع ہو گئی. اور ایران چونکہ پہلے کہہ چکا تھا کہ ہم ہر اس امریکی ہڈے کو ہٹ کریں گے جو ہماری رینج میں آتا ہے اور ہم اس کا بڑا سویئر جواب دیں گے. اب بات یہ ہے کہ ایک ایکشن اور اس کے بعد کاؤنٹر ایکشن, اور ایک ایکشن اور اس کے بعد کاؤنٹر ایکشن, اس کے ساتھ پھر یہ اسٹیٹمنٹ بھی آ جاتی ہے کہ جی ہم سیز فائر نہیں کر رہے لیکن بات چیت جاری رہے گی. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر امن کی خواہش رکھیں یا اگر ہم امن کے لیے کام کریں تو وہ کام کس طرح آگے چلے گا. پاکستان نے پہلے جو کام کیا تھا اس میں آپ نے دونوں ملکوں کو ایک 14 پوائنٹ کا فارمولا دے کے ایک لڑائی کے اندر کم سے کم ایک آپریشنل پاز دے دیا تھا. اب وہ آپریشنل پاز جو تھا وہ 60 ڈیز کا تھا, اور 60 ڈیز تک یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے اس کو وائلیٹ نہیں کرے گی, لیکن وہ تو 10 دنوں کے اندر وائلیٹ ہو گیا. تو یہ کس بات کی گارنٹی, اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آج اگر پیس ہو بھی جاتا ہے تو وہ اور کتنے دن رہے گا اور کتنے 10 دن رہے گا. سو دی پوزیشن ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم سمجھیے گا, گراؤنڈ کی پوزیشن یہ ہے کہ 3 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں, ایک ابراہم لنکن ہے, گراڈ فورٹ ہے, ایک اور ہے جو آ کے اس وقت عمان سے پیچھے جو ہے وہ اپنا جو ہے ڈپلائی ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کام کی اسٹیٹمنٹ, اپنی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم نے اپنے کوئی 50,000 کے خلاف فوجی ہیں وہ بھی ڈپلائی کر دیے. اب یہ 3 ایئر کرافٹ کیریئر اور باقی جو فوجی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اس میں جو ہم بمباری کریں گے اس میں ہم ایران کو سبق سکھا دیں گے. اس کے پہلے بھی جو کچھ انہوں نے کیا وہ آپ کی نظر سے گزر گیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران ان چیزوں کو برداشت کرے گا بیٹھ کے؟ ایران نے نیچرلی جب اتنا میسو اگر اٹیک آپ فورسی کر رہے ہیں, یا اگر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو آپریشنل ڈپلائمنٹ ہوتی ہے ان کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی آبجیکٹو رکھا جاتا ہے, اور وہ آبجیکٹو جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ آبجیکٹو صاف ظاہر ہے, میں نے آپ سے بارہا اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ کوئی جغرافیائی جنگ نہیں ہے, یہ ایک مذہبی جنونیت کی جنگ ہے.
جو نیوکونز اور زیونسٹ کے ذریعے امپوز کی گئی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد کسی بھی طریقہ کار سے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سے اگر وہ رجیم چینج کر لیتے، ڈائریکٹ ہے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کریں، تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ کسی طریقے سے اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے ایران کو تباہ و برباد کرنا۔ اب کیا ایران اس چیز کو خاموشی سے برداشت کرے گا؟ ابھی تک کا تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ ایران ول رسپونڈ، اور ایران بڑا فریوشسلی رسپونڈ کرے گا، اور اگر کسی طریقے سے بھی کوئی گراؤنڈ اٹیک کسی آئی لینڈ پہ کسی چیز پہ گیا تو اس کا خمیازہ، اس کا بھی جو ریئیکشن ہے وہ بڑا اسٹرانگ آئے گا۔ تو میرا کہنے کا ان تمام چیزوں سے مطلب ہے کہ آپریشنلی جو چیز نظر آ رہی ہے جنگ کے کوریڈور میں، اس کے اندر فی الحال کوئی امن کی گنجائش ہے، امن کی گنجائش نہیں ہے یا کم ہے؟ جی بالکل صحیح ہے۔ جی بلوچ صاحب محترم، بلوچ صاحب یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ایٹمی مواد ہے، انریچڈ جو یورینیم ہے، یا جہاں پہ یہ آلات اوزار نصب خیال کیے جا رہے ہیں، وہاں پہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو کیا وہ صرف اسی محدود سے ایریے میں اس کی تابکاری رہے گی اور اس کے معاملات رہیں گے، یا بہت سارے دنیا اس سے متاثر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، دنیا کو تو متاثر کرنے کا رسک نہیں امریکہ لے سکتا، لیکن ایک چیز جو اسرائیل نے کیا ہے، جینوسائڈ، اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک اور یہ جینوسائڈ وہ ہے جس میں آپ کسی پاپولیشن کو مکمل طور پہ ایک نسل کو تباہ کرتے ہیں۔ جی، اور اسی طرح سے ایک اور اسی کے ساتھ ملتا جلتا ٹرم ہے، انگریزی کا بہت بڑا لفظ ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کہ آپ اس خطے کو بھی جہاں وہ لوگ رہتے ہیں اس قابل نہیں چھوڑتے کہ وہ آباد ہو سکے۔ اوکے، I'll not be surprised کہ اسرائیل یا کوئی لابی جو وہاں ہے وہ اس بات پہ سوچ رہے ہیں کہ اتنی مارے کہ کافی سارا علاقہ ایران کا لوگوں کے رہنے کے قابل نہ ہو۔ We all know now, it is all known to us کہ جہاں نیوکلیر تابکاری آتی ہے صدیوں تک وہاں کچھ خاص بھی نہیں ہو سکتا۔ ایون جہاں تجربہ کیا ہم لوگوں نے یا انڈیا نے یا جو لوگوں نے، اب وہاں پہ سال ہر سال سے ایک لو ریڈیشن ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بہت سارا علاقہ اب وہاں انسانوں کے بسنے کے لیے انفٹ ہے۔ تو یہ ممکن ہے ویری مچ، لیکن میرا پرسپشن یہ ہے کہ اٹ از ناٹ ون ٹائم نہیں ہوگا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اس کی وار اسٹریٹجی چینج کی ہے امریکہ نے، اور فرام فزیکل ملٹری ایٹریشن سے ہٹ کے اکنامک ایٹریشن، وار آف ایٹریشن شروع کر دیے کہ اس کا کیونکہ آئی تھنک بلاکیڈ بھی یہ اناؤنس وار سے ان سینس کہ مکمل جنگ تو چلتی رہے گی جس طرح چل رہی ہے، کہ جو ٹارگٹ ہیں، جو ان کے نوڈل پوائنٹس ہیں جن سے وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں، ابھی they're going with a very systematic، کیونکہ اب تو سیٹلائٹ سے ان کو پتہ ہے کہ کون کہاں رہتا ہے، forget about کہ کون سی چیزیں کہاں پڑی ہیں، لیکن صرف ان کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ اس کے فائر کرنے سے پہلے نیوٹرلائز کر سکے۔ فائر ہونے کے بعد وہ نیوٹرلائز کر دیتے ہیں، دیٹ رپورٹس آر کمنگ ان، اور پوٹینشلی جہاں جہاں ان کے ریڈار ہیں جو ٹارگٹ بھی کرتے ہیں میزائلز کو، صحیح جگہ پھینکتے ہیں، ان کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ سو واٹ آئی سی فرام مائی ناؤ ملٹری آئی اس کہ perhaps they'll continue with this campaign، اپنا جو soften up جو ان کا ٹیکنالوجیکل میش نیٹ ورک ہے، کمیونیکیشن کا ہے یا ٹارگٹ ایکوزیشن کا ہے، اس کو ختم کریں گے۔ پھر وہ ان کی اندھی توپیں کچھ نہیں کر پائیں گی جو کہ اس سے پہلے تھی۔ اب انہوں نے توڑ نکالنا ہوگا اصل میں ان چیزوں کا جو ان کو ہمارے دوست نے دی ہے، میرا اندازہ یہ ہے۔ اچھا، کہ ہاں، کیونکہ اب وہ اسی سسٹم کو چلا کے اتنا ایکوریٹلی جہاں چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تو اب یہ میرے خیال ہے کوئی توڑ نکال لیا ہوگا یا نکالنے والے ہوں گے۔
اس کے بعد جب ان کا تیل مکمل بند ہو جاتا ہے, ان کا اکانومی it can take actually, I mean, I see even now Netanyahu's plan being implemented by design or by default, I don't know, یا opportunity ایران نے کہ اس کو چلاؤ جتنا چل سکتا ہے اس اور کو, اور ایران کو کمزور سے کمزور تر کرتے چلے جاؤ. آج ٹرمپ جو ہے وہ عراق کے پرائم منسٹر سے ملا ہے, تو مجھے یہ لگا کہ اب نیا نمبردار جو ہمارے شیعہ سیکٹ کے لوگ ہیں, یا جو ٹرائنگل ہے ہمارا وہاں پہ مڈل ایسٹ میں, اس کی نمبرداری اب وہ عراق کو چلی جائے گی, عراق میں چلی جائے گی, ایران سے ہٹ جائے گی. اور اس کو شاید کہا جا رہا ہے کہ تسی اس لڑائی سے نہیں آنا, اپنی جان بچاؤ, تم نے بہت الریڈی مار کھائی ہوئی ہے. اور جو پرو ایران ہے ملیشیا, ان کو بھی کنٹرول میں کرو تاکہ ہم اپنی کاروائی پیار سے, پریم سے اور اپنے طریقے سے ظالمانہ اور فاقدانہ طریقے سے کر سکیں. ٹھیک ہو گیا برگیڈی صاحب. یہ تو پھر اسرائیل جو ہے وہ اس عرصے کے دوران بغیر ایران کے ساتھ لڑے براہ راست, یہ پچھلے عرصے کی نہیں میں بات کر رہا, یہ حالیہ یہ جو معاملہ شروع ہوا ہے, تو اس میں وہ ایران کو نقصان پہنچانے کی اپنی کوشش میں اور مسلمان ملکوں کو آپس میں لڑانے میں اور ان کو کمزور کرنے میں کامیاب نہیں ہو گیا اس کی اسٹریٹجی؟ میرا تو خیال اس کی اسٹریٹجی کو بہت سیٹ بیک پہنچا ابھی تک. تو پچھلی جو وار کنکلوڈ ہوئی ہے اس میں تو اس کی اسٹریٹجی کو بہت سیٹ بیک پہنچا. نہیں وہ تو پچھلی تھی نا, میں تو اس کی بات کروں. نہیں, اس کے امپیکٹ تو دیکھیے نا, اس لیے اس کا جیوگرافیکل امپیکٹ دیکھیں نا, ہم اکنامک امپیکٹ تھوڑی دیکھیں گے. اکنامک امپیکٹ کے اوپر تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایران پہلے 42 سال اکنامک کمپلشن سے گزر چکا ہے, ان کے پاس ایک تجربہ موجود ہے, تو وہ اگلے 42 سال بھی گزر جائیں گے. اور اس کے اوپر اس سے پہلے بھی اسٹیٹ آف ہارمز سے وہ کوئی ٹول نہیں لے رہے تھے, اسٹیٹ آف ہارمز سے تو کوئی ٹول نہیں لیا جا رہا تھا. اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو اسٹریٹجیکلی جو اگر آپ دیکھیں تو ایران کی ریزسٹنس سے ایک خطے میں نیا ریجنل آرڈر جو ہے اس کی خبر سنائی دے رہی ہے. اور اس کے پیچھے ہم جب بھی کوئی بات کریں ایران کے حساب سے تو پیچھے ہم چائنا اور رشیا کو اگنور نہ کریں, بیکاز امریکہ جو بھی جنگ لڑنا چاہتا ہے وہ امریکہ اپنی طرف سے جو جنگ لڑ رہا ہے اس کے اندر ابھی کل ہی چائنا کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے اور رشیا کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے, اور چائنا کی اسٹیٹمنٹ ہے اسٹیٹ آف ہارمز کے حوالے سے بھی. دو چائنا کوائٹلی اسٹیٹمنٹس دیتا ہے, فزیکلی وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بیہائنڈ دی ڈور. پہلے بھی انہوں نے ایران کی بہت زیادہ مدد کی ہے اور وہ آگے بھی کرتے رہیں گے. ابھی جیسے امبیسڈر صاحب نے کہا کہ ٹرمپ جو ہے عراق کے جو پرائم منسٹر ہے اس کو بھی ملا. عراق نے اس سے پہلے آپ کو پتا اناؤنس کر دی تھی ایران کے ساتھ, انہوں نے کہا تھا کہ ہماری ایئر اسپیس استعمال نہیں ہوگی ایران پہ حملے کے خلاف, اور ہماری ایئر اسپیس سے آپ نہیں گزریں گے. اس کے ساتھ ساتھ عراقی جو نارتھ پہ عراقی انہوں نے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے ایسٹس ہیں ان پہ بھی حملہ کر دیا تھا. امریکہ نے بہت کردوں کو بھی بہت اپنا موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی, کرد جنگ میں ابھی تک نہیں کودے. تو اور امریکہ یہ اسٹریٹجیز تو استعمال کرے گا, لیکن اس سے پہلے دیکھنا یہ ہے, اصل میں جو پوائنٹ دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران کی اور امریکہ کی جو کنفرنٹریشن ہے اور جو ان کی جو لڑائی ہے, یا امریکہ جس طرح ایران کے خلاف اپنی فورسز کو ڈپلوائے کر رہا ہے, کیا وہ کسی اٹیک میں کسی چیز میں کنورٹ ہوتی ہیں کہ نہیں کنورٹ ہوتی ہے؟ وہ چیز ہے جہاں سے یہ آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس لڑائی کا سینیریو کس سائڈ پہ جا رہا ہے اور خطے کے ممالک کس سائڈ پہ جا رہے ہیں. اب یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس خطے میں UAE جو ہے وہ اسرائیل کی آؤٹ پوسٹ ہے, وہ یہودیوں کے اپنا گود میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ہمیشہ ہر اس چیز کے اوپر چھرا گھوپے گا جو مسلمان ممالک کرنے کی کوشش کریں گے. اب اس خطے میں جو بحرین اور کویت ہے وہاں تو آلریڈی اڈے موجود ہیں اپنا امریکہ کے, تو اس کے اوپر تو ایران بمباری کر رہا ہے. ابھی عمان کی جو وہ کے کون سی جو بندرگاہ
پہ ایران نے اٹیک کیا ہے وہ بنیادی طور پہ بندرگاہ ہے جو ریپلیسمنٹ کے امریکن نیوی جو ہے وہ اپنی لاجسٹکس کے لیے استعمال کرتی ہے. حالانکہ باقی نیوکلیر پاور جہاز تو چلتے ہیں لیکن جو یہ پیٹرول بوٹس ہوتی ہیں ان کو تو آپ کو فیول کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو اس لیے انہوں نے اس کو قوم کے اوپر ابھی عمان, حالانکہ عمان واز پارٹ آف دی ڈیلیبریشن وچ واز گوئنگ آن بٹوین ایران اینڈ امریکہ, لیکن ایران نے اس قوم پہ بھی, قوم ہے کہ پتہ نہیں قوم ہے کون سا, اس کے اوپر انہوں نے, اگر میں غلط پروننشیٹ کر رہا ہوں تو اس کو ٹھیک کر لیجیے گا, اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. تو میرا یعنی ایران بھی اپنی وار کا جو پیرامیٹر ہے وہ بڑھاتا جا رہا ہے. تو یہاں پہ اس قسم کے سینیریو میں جو چیزیں ایگزسٹنگ ہیں وہ ان کی کاؤنٹنگ یا ان کا کنورٹ ہونا پریکٹیکل اپنا میننگ میں وہ زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. باقی آگے کون شامل ہوگا, عراق شامل ہوگا یا نہیں ہوگا, یا ایران کے ورسز عراق کھڑا ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا, فی الحال تو عراق میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک ملک کے طور پہ ایران یا خطے کے اور کسی ملک کی پالیسی کے اپوزٹ کھڑا ہو. وہ نیوٹرل رہ سکتا ہے کسی بھی چیز میں, کیونکہ عراق کے اندر بہت ساری پراکسیز ہیں اس وقت جو عراق کی حکومت کے خلاف لڑ رہی ہیں, اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ایران کو سپورٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک عراقی گورنمنٹ وڈ ناٹ لائک کہ جی وہ کسی ایک سائٹ کے اوپر کھڑی ہو کہ ان کے اپنے اندر دوبارہ وہ ری جنریشن شروع ہو جائے. ٹھیک ہو گیا, مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل صحیح ہو گیا. جی بلوچ صاحب, اس کے پاکستان کی پالیسیوں پہ اور بالخصوص ہمارے پیٹرول پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور کیا کیا جائے؟ اس سے بڑا سوال ہے کیونکہ ہمیں اتنی پرمغز ہو رہی ہے ڈسکشن, تو اس کو کچھ چیزیں ایسی ہمیں اپنے آڈینس کو اور ہمارے جو خاص نوجوان کو سمجھنے کے لیے کرنی چاہیے کہ اب پاکستان اس کمپلیکس نو وار نو پیس مور وار میں کہاں کھڑا ہوگا اور کہاں کھڑا ہونا چاہیے. جی, تو میرا یہ ہے کہ اب ہمیں ڈپلومیسی بھی ناپ تول کے نظام کے تحت کرنی چاہیے. وہ کیا ہے کہ ہماری جو 10 ملین جو لوگ باہر ہیں, 8 ملین ہیں, اس میں سے 6 ملین تقریباً جی سی سی میں, جی, ہماری $38 بلین جو آتی ہے ریمیٹنسز, اس میں سے 26 بلین جی سی سی سے آتی ہے. جی, جی سی سی کے ایک بہت اہم ملک جو کہ ایکچوئل ملک کہلانے کے قابل ہے سعودی عربیہ, جہاں حرمین شریفین بھی ہے, اس کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ بھی ہے. لہذا اب ہمیں اس طرح سے بہت ہی چنگا نیوٹرل چودھری بن کے نہیں رہ سکتے. اوکے, یس وی آر اگینسٹ وار, بٹ وی آر اگینسٹ وار آلسو which جو کہ ہمارے انٹرسٹ پہ وار کرے, جنگ اس کا اثر کچھ کہے بغیر. ہماری اکانومی از آلریڈی وکٹم آف دس وار. جو کچھ میزائل چاہے کوئی بھی سائڈ داغتی ہے, اس کا ڈائریکٹ اثر آپ کے اور ہمارے اوپر پڑتا ہے, حکومت پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان کے اوپر پڑتا ہے. لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ جب حکمران ہمارے پھر دوبارہ چودھری بننے کی کوشش کرے تو پلیز اپنی اس ناپ تول کے نظام والی ڈپلومیسی کا اظہار کریں. بالکل صحیح بات ہے, یہ بڑی اچھی بات ہوگی. جی بریگیڈیئر صاحب, یہ جو ناپ تول والی پالیسی ہے اور یہ جو ڈپلومیسی ہے اور یہ جو طریقہ ہے, یہ نظام ہے, اس کے حوالے سے تو آگے بڑھنا چاہیے. بالکل 100% آپ نے اپنا ناپ تول کا, ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کو پرویو کریں, اس کو دیکھیں آپ کے اپنے ملک کے اندر کیا پرابلمز ہیں. جی, دہشت گردی کی کتنی بڑی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے, کوئی دنیا میں مجھے جواب دے دے اس بات کا کہ ہم نے دنیا کے امن کے لیے کام کیا ہے. امریکہ تو ابھی تک افغانستان کو $42 بلین دے رہا ہے, اور وہ کدھر جاتے ہیں؟ وہ پاکستان کے اندر جو دہشت گرد لڑ رہے ہیں ان میں تقسیم ہوتے ہیں. تو کیا امریکہ نے ہمارے پیس کے لیے کوئی کام کیا؟ تو ہم جو اپنی انٹرسٹ کو چھوڑ کے اگر باہر جائیں گے اور جیسے ناپ تول کا اشاری نظام جو ہے اس کو مد نظر نہیں رکھیں گے, تو پھر ہم تارا تو نیشنل انٹرسٹ کوئی اور سرو نہیں کرے گا, وہ ہم نے خود ہی سرو کرنا. سو وی ہیو ٹو بی ویری کاشیس, وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ریمبر
ایران سے ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں 909 کلومیٹر کا. سعودی عرب سے ہمارے عرصے کے روابط ہیں. ایران کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ رولر کوسٹر رہی ہے. سعودی عرب کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ بڑی اسٹیبل رہی ہے. سعودی عرب میں پاکستان کا ایک اپنا اسکواڈرن بھی ڈپلوائڈ ہے. سعودی عرب کے ساتھ ہم بڑے کلوز ملٹری تعلقات میں بھی رہے ہیں. ایران ہمارا نیبر ہے, ایران کو ہم نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. امریکہ ہم سے دور بیٹھا ہوا ہے. چائنا ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے, ریممبر. if somebody can support you and if somebody has given a statement in your favor repeatedly کہ جب ہم پاکستان کی سورنٹی کو وہ نہیں ہونے دیں گے, وہ چائنا. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس بلاک کو جو وہ کہتے ہیں نا, وہ کیا ہوتا ہے, مکہ نزدیک ہے کہ کیا رب نیڑے کے کسن, رب نیڑے کے کسن نیڑے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ چائنا جو ہمارے ساتھ ہے وہ نزدیک ہے, امریکہ نزدیک. بہت زبردست ہے یہ تو, سمجھے نا. تو اس لیے اس پرنسپل کو رکھ کے سامنے ہم آگے چلیں, اس پرنسپل کو رکھ کے ہم آگے چلیں, تو پھر آپ جو ہے اپنا امن کی کوششوں کو بھی لے کے آگے چلیں, پیس کو بھی لے کے آگے چلیں. بیلنس بٹوین ایران اینڈ سعودی عرب از ویری امپورٹنٹ. ریلیشن شپ ود چائنا از سپر امپورٹنٹ, اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. بیلنس ود امریکہ از آلسو دی نیڈ آف دی ٹائم. اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنا بھارت, ایران اور وہ بھارت, افغانستان اور اسرائیل کا تو ایک نیکسس بن چکا ہے. اور اس میں جیسے امبیسڈر صاحب نے جی سی سی کی مثال دی, تو جی سی سی کے ملکوں میں ایک ملک جو رول پلے کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے, اور وہاں کتنے سارے پاکستانی بھی موجود ہیں, اور وہاں سے انویسٹمنٹ کس طرح باہر بھاگی جا رہی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. ظاہر ہے وہ ان کی اپنی پالیسی ہے, ان کا اپنا معاملہ ہے جو بھی ہے. میں تو نہیں کہہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کی اپنی پالیسی کے تحت وہ بھی وہ کر رہے ہیں, اس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے اپنی پالیسی کو بناتے ہوئے. ہاں یہ وہ جو مرضی کرے, میں اس پہ کنسرن نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہم نے ان کنٹورز کو جو بریفلی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, جس میں کوئی غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ کنٹورز ہیں جن کو مد نظر رکھ کے ہم نے اپنی فارن پالیسی یا امن کی پالیسی کو تفویض کرنا ہے, اور پھر ہی آپ پاکستان کے انٹرسٹ کو لے کے آگے چل سکیں گے. اچھا, اس میں بلوچ صاحب یہ جو جس کی طرف نشاندہی کی بریگیڈیئر صاحب نے, یہ ہمارے ہاں ہی بنا ہوا تھا گراؤنڈ جس پہ ایک بھی آ کے اپنی پراکسی کے ذریعے کھیلتا تھا, دوسرا تیسرا چوتھا, ابھی بھی ایسا ہی چل رہا ہے اور یہ چل ہی جا رہا ہے. اور ہم دو کو مارتے ہیں. ایک تو ہمارے وزیر داخلہ نے بھی کہا تھا کہ یہ تو سارا ایک ایس ایچ او کی مار ہے. وہ میرا خیال ہے وہ ایس ایچ او تلاش کریں ہے کدھر, وہ ایس ایچ او ہے کدھر؟ نہیں, وہ ایس ایچ او تو ہے کہیں, اس کو ڈھونڈنے کے لیے وہ بیرونی ملک جا رہے ہیں. وہ شاید کہیں کسی جگہ موجود ہے, کسی جزیرے پہ, انٹرپول کے ذریعے اس کو پکڑ کے لے کے آئیں گے ایس ایچ او کو. تو یہ ساری چیزیں یہ باقی ملک کیوں نہیں اتنی سپیس دیتے جی؟ یا ان ملکوں کے خلاف سازش نہیں ہوتی؟ ہم ہی ایک ہیں جن کے خلاف سازش ہے. اور یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی منجی تلے بھی ڈانگ پھیر لئیے نا. اس میں غلط فیصلے چاہے 50 سال پہلے لیے گئے, 1979 میں لیے گئے, لیکن اقوام کو اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے صدیوں. لہٰذا آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ فیصلے ان 70 دہائیوں میں, چاہے وہ افغانستان وار میں حاصل ہونا, 7 دہائیوں, یا بلوچستان میں آپ جو ریپریزنٹیو گورنمنٹس تھی ان کو آپ نے ڈسمس کیا, پھر ان کو پرسیکیوٹ کیا, پھر آپ نے سو کالڈ پتہ نہیں 4 یا 5 یا 10 ملٹری آپریشنز کیے. لوگ آئے آپ سے ملنے کے لیے کہ ہم نے بندوقیں چھوڑ دیے, آئے گلے ملتے ہیں ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم. انہوں نے آپ ایسے لوگوں کو ان کے بچوں کے سامنے, مطلب والد تھا بتا رہے ہیں, یہ ایک بلوچ لیڈر, اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے قتل کیا گیا. جب اتنی فاش غلطیاں کرے گی آپ کی اسٹیٹ تو پھر موقع تو دشمنوں کو دیں گے آپ. ٹھیک ہے, اس لیے آپ کو ایک بہت بڑا قومی فیصلہ کرنا پڑے گا, اور وہ فیصلہ بھی ایٹ دا ہائیسٹ لیول ہو.
کہ اپنے لوگوں کو ہم نے نہیں مارنا. یس, جو فسادی باہر سے آتے ہیں ان کو آپ نہ چھوڑیں, لیکن شک میں کی وجہ سے اگر آپ کو سوچ چھوڑنے پڑتے ہیں, وہ تو ہماری دین کا بھی حصہ ہے کہ اگر ایک بے گناہ کی جان بچانے میں اگر کوئی 5 منٹ بعد تو ان کو آپ بچائیں, ایون اف اٹ مینس سم غلطی بائی دا جج. تو جب آپ کا جو گن مین ہے وہی جج بنتا ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہے, جب جاتا ہے کسی جگہ پہ وہی جج بنتا ہے کہ نہیں تم تو غدار ہو, تو پھر کیا کریں گے؟ تو جناب بلوچستان کے لیے نئی سوچ چاہیے, کے پی کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں نئی سوچ چاہیے, اور آج جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے لیے بھی آپ کو نئی سوچ چاہیے. جب تک کہ نئی اور ایک پریگمیٹک سوچ نہیں آئے گی, اور بہت سارا ٹائم خوددارا اپنے دورے کم کرے, جہازوں پہ ٹائم کم جو ہے وہ دے, مظفر آباد میں زیادہ ٹائم دے, کوئٹہ میں زیادہ ٹائم دے. 2 سال میں کتنے گھنٹے رہے ہمارے پی ایم صاحب کوئٹہ میں, وہ تو آپ اور ہم جانتے ہیں. آپ حیدرآباد میں ٹائم دیں, کراچی میں دیں, لاہور میں تو آپ نے ماشاءاللہ اپنا ہی آپ کا گھرانہ ہے. لہٰذا اب آپ باہر آئیں, ان دوروں سے باہر نکلیں اور اپنی گورننس کو جمہوری شکل دیں. ایون اف اٹ از کمپرومائز, اسٹل دیر از اے اسپیس کہ یہ کریٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے جنیجو صاحب از اے ویری انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ ایک بدترین ڈکٹیٹر نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا ایز اے پرائم منسٹر, لیکن اس نے ایک جینوئن ڈیموکریٹک لیڈر کا لبادہ نہیں اوڑا, اس نے اس کو امپلیمنٹ کیا کہ بڑی گاڑیاں نہیں سوزوکی میں چڑھاؤ. پھر سب سے بڑا فیصلہ اس کو پتا تھا کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ جنگ بندی افغانستان میں ہونی چاہیے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کی کرسی گئی, پھر بھی اس بندے کو ہم یاد نہیں کرتے. لیکن دس از دا اسٹیٹس مین شپ. کیا بندہ آپ نے یاد کرایا ہے, محمد خان جنیجو وہ والا بندہ تھا جس کو پیر پگاڑا نے ادھار دیا تھا, اور روز پگاڑا صاحب بیان دیتے تھے کہ میں نے یہ وزیر اعظم جو ہے نا یہ ادھار دیا, میں کسی بھی وقت واپس لے لوں گا. اور دوسری بات جو جنیجو صاحب نے کہی تھی, حالانکہ ان کے پاس پارٹی بھی نہیں تھی اور ان کے خلاف وہ کیس بھی ہوا تھا, تو انہوں نے کہا تھا حلف لیتے ہی جو پہلا فکرہ تھا وہ یہ تھا کہ ملک میں جمہوریت اور مارشل لا ایک ساتھ نہیں چل سکتے, اور ان کے جو فیصلے تھے وہ چونکہ ہم نے کبھی ان کو یاد ہی نہیں رکھا, بھول جاتے ہیں. جی ہم ان کو بھی بھول جاتے ہیں جن ججوں نے ڈکٹیٹرز کے نام کا حلف اٹھانے سے انکار کیا تھا, جن پی سی او ججز بننے سے جنہوں نے انکار کیا, ہم نے تو ان کو بھی نہیں کبھی یاد کیا کہ یار یہ اس طرح کا بھی کوئی بندہ تھا, کوئی اس طرح کے جج تھے. مثال بنائیں نا, ان کے فیصلوں کو دیکھیں کہ کس وقت میں کتنے مشکل فیصلے کیے. بالکل ٹھیک بات ہے. چلیں اس سے آگے چلتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, یہ تو گفتگو ہم کر رہے تھے نا ایران اور امریکہ کے حوالے سے, خطے کے حوالے سے, اسٹریٹجی کے حوالے سے. یہ ساری ابھی جیسے امبیسڈر صاحب نے فرمایا کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ وقت ملک میں بھی دیں اور ملک کے دیگر علاقوں میں بھی, کشمیر میں بھی دیں. بلوچ صاحب محترم. جی میں تو گزارشات اپنی کر چکا, لیکن میں صرف اب اس کو اس پہ کلوز کروں گا کہ جب تک آپ مکالمہ نہیں کریں گے, مکالمے سے بھاگیں تو پھر مقابلہ ہی ہوگا. چاہے وہ مکھی ہو آپ کے سامنے, وہ مقابلہ ہی کرے گی. چاہے آج صبح میں نکلا ہوں باہر تو وہ کوئی قووں نے, میرے ایک درخت ہے اس میں بچے, مجھے نہیں پتا تھا بچے تھے اس کے, تو وہ جب میں باہر نکلا ہوں ارلی مارننگ تو وہ حملہ آور ہوئے, تو مجھے ریٹریٹ ہونا پڑا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوا بھی اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے کہ جی میرے بچوں کی حفاظت کرنی ہے, وہ بھی آپ سے لڑتا ہے. بھائی انسان تو انسان ہے,
انسان تو انسان ہے. بہت 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 اعلیٰ بات کہی ہے آپ آپ کو اتنا طاقتور نہ سمجھے, نے. بالکل اپنے صحیح. آپ کمزور سمجھے. جتنی طاقت آپ میں ہے اتنے ہی آپ کمزور ہیں. مضبوطی صرف اخلاق کی ہے, طاقت صرف سچ کی ہے. اسی کی شمع آگے لے کے چلیں, انشاءاللہ پاکستان کی کشتی اس بحر سے واہ نکل. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت بہت اعلیٰ بات جی. جناب غلام رسول بلوچ صاحب بہت شکریہ, اور بریگیڈیئر غضنفر صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے یہ گفتگو سنی ہے کہ, اور یہ مجھے بہت عمدہ لگا کہ اگر مکالمہ نہ ہو تو پھر مقابلہ ہوگا, اور مقابلہ جو ہے وہ یعنی جو ناقص ترین طاقت رکھتا ہوگا وہ بھی رد عمل دے گا, دیتا ہے اور دیتا رہے گا. اور ہمارے بالکل سامنے مثال ہے ایران کی. امریکہ کے مقابلے میں اس کی نہ تو معاشی حیثیت ہے, نہ فوجی حیثیت ہے, اور نہ ہی کوئی اور سفارتی حیثیت تھی. تو لیکن دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ایران نے اس کے خاصے دانت کھٹے کیے امریکہ کے. لیکن ہمیں اب آگے بڑھنا ہے تو سچ کی بنیاد پہ, اور کیا غلط بیانیوں سے بھی تاریخ کا رخ اور دھارا تبدیل کیا جا سکتا ہے. ہماری کیلکولیشن میں غلطی ہو سکتی ہے, انسانی غلطی, لیکن مہربانی کر کے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا جائے. اور وطن عزیز میں, چاہے وہ آزاد کشمیر ہے, تو چاہے بلوچستان ہے, تو چاہے کے پی ہے, تو چاہے پنجاب ہے, تو چاہے سندھ ہے, چاہے جی بی ہے, وہاں ساری جگہ مکالمے سے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے, مقابلے تک نوبت نہ آنے دی جائے. اور آخر میں بس وہی میں نے کہنا ہے کہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو تلاش ہے اس منسٹر کی جس نے 120 روپے میں کھانا بھی کھایا ڈٹ کے ایئر کنڈیشنڈ ماحول میں, اور پھر کوک بھی پی ہے. یہ ڈھونڈیں تو صحیح, یہ تو بڑا ایک اہم کیس ہے آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی, تاکہ اس سے پوچھے تو صحیح کہ کون سا فارمولہ ہے. آیا یہ واقعی سچی بات ہے کہ ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں اتنی ارزاں نرخوں پہ دستیاب ہیں؟ تو بھائی جان صرف آپ ہی کیوں, باقیوں کو بھی اس جگہ کا بتائیں تاکہ اس جگہ کی سیل میں اضافہ ہوگا. اور اگر آپ دروغ گوئی فرما رہے ہیں تو برائے مہربانی اس پہ قائم رہنے کی بجائے معذرت کر لیں. معذرت کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا. وزارتیں تو آنی جانی چیزیں ہیں, لیکن یہ دال روٹی اور کوک یاد رہے گی. اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر. رضا جنگوی کو اجازت دیجیے. اللہ وارث.